چلے ماشاء اللہ، بہت خوش ہوئی ہے طاہر رحمان صاحب آپ سے آپ کے بارے میں جان کے. سو انشاءاللہ عزیز اس پورے سمیسٹر میں آپ کے ساتھ ہماری ایک انٹریکشن رہے گی، تو انشاءاللہ مزید ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملے گا. بہت شکریہ جی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہے مس فرزانہ بہزاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، میرا نام فرزانہ آپ کو پتہ چلے گا. جی جی باقی میری جو تعلیم ہے وہ BSc ہے. ماشاء اللہ. اور باقی جو ہے ویسے تو ہم ہاؤس وائف ہی میں، اوکے لیکن میں نے قرآن اور حدیث کے کورس میں کیے ہیں، عربی گرامر کے اوکے. اور اس طرح تجوید کی. بس وہ ساتھ ساتھ کر رہی ہیں اور کچھ کیے اور کچھ کر رہی ہیں. تو یہ اس مجھے پھر نظامی کا پتہ چلا کہ یہ شروع کروا رہے ہیں، تو پھر میں نے اس میں ایڈمیشن لیا شوق سے کہ اس میں سارے سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے، تو انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو سیکھوں گی، عمل کروں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے شوق کو مزید بڑھائے. تو کس لاہور شہر سے تعلق ہے آپ کا؟ سر میں راول پنڈی سے. اچھا اچھا، اوکے اوکے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اوکے جی، بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم. جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے مس رخسانہ راشد، رخسانہ راشد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر رخسانہ رشید میرا نام ہے. رخسانہ رشید جی. جی سر، میں نے بھی BSc کیا اور MA اسلامیات کیا، ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ یہ ترجمہ تفسیر قرآن پاک کا وہ بھی سارا کیا ہے، الہدا سے کیا تھا. اور پھر یہی کوئی عربی گرامر کے کورسز، تجوید کے مختلف کورسز کچھ کر رہی ہیں، کچھ کیے ہیں، اور پھر درس نظامی کا یہ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور عقیدہ کا کورس ہم نے عبدالرب فوزیہ گیلانی سے کیا، اور ان سے ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں. F6 میں وہ اسلام آباد میں پڑھاتی. جی جی. سر اوکے، تو کیسا رہا ایکسپیرینس آپ کا ابھی تک کا درس نظامی پڑھنے کا؟ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا پڑھایا، سارے ٹیچرز نے بہت اچھا پڑھایا. بس وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے کبھی جب فائنل ہوتے ہیں جو کچھ، تو تیزی مثلا 1-2 دن میں سارے پیپر ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں تھوڑا سا وہ پھر بہت جلدی ہوتی ہے. چلیں کوئی بات نہیں. چلیں انشاءاللہ یہ کہ دینی علوم کے ذریعے سے اوورال ہمارے اساتذہ بھی کہتے رہے کہ جو ہم پڑھتے تھے کہ بنیادی طور پر یہاں پر آپ کو سب کچھ سکھایا نہیں جائے گا. یہاں پر آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ اگر آپ نے اس علم کے بارے میں مزید جاننا ہے اور مزید گہرائی سے پڑھنا ہے تو آپ کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اس کا وے فارورڈ کیا ہے. تو 8 سال کا بھی جو درس نظامی ہوتا ہے، آپ تو 2 سال کا کر رہے ہیں، لیکن جو 8 سال کا بھی درس نظامی ہوتا ہے اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو صرف ابھی ہم نے ایک کی دی ہے لائبریری کی، اور اس کی کو اوپن کرنا سکھایا ہے کہ آپ کس طرح اس لائبریری کو اوپن کر سکتے ہیں اور ان میں سے بک کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں. اب آپ کا کام یہاں سے شروع ہوگا کہ آپ کس طرح اس کو آگے کتنا اپنا مطالعہ بڑھاتے ہیں، کتنا آپ اس کی گہرائی میں اترتے ہیں. سو اوورآل ماشاء اللہ اگر آپ یہاں پہ ہیں تو آپ کو ایک کی مل رہی ہے، کی کے تھرو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اصول سمجھائے جا رہے ہیں آپ کو. اصل مسئلہ ہی ہوتا ہے، اور یہ آج کے ہمارے لیکچر جو ہمارا موضوع ہے اس کے سے ریلیٹڈ بھی ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں اوورآل پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اصول کا پتہ نہیں ہوتا، اور بغیر اصول کے وہ خود سے دین کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ. آپ میڈم اپنا مائک آف کر لیں. اوکے. سو نو ڈاؤٹ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے ہر غور و فکر کرنے والے کے لیے، ہر سمجھنے والے کے لیے. قرآن مجید بالکل آسان ہے، بالکل اس کو پر غور و فکر کرے تو قرآن مجید سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے بھی کچھ اصول ہیں، اور اگر آپ ان اصولوں کے مطابق اس کو سمجھیں گے تو آپ کو قرآن مجید سے ہدایت ملے گی. اور اگر آپ ان اصولوں سے ہٹ کے قرآن مجید کو سمجھیں گے اور خود سے اپنی عقل لڑانے کی کوشش کریں گے تو اس سے پھر آپ جو ہے وہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی اللہ بہ من یشاء ویضل بہ من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس قرآن مجید سے ہدایت دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس سے گمراہ کر دیتے ہیں. سو قرآن مجید سے ہدایت اسی وقت ملے گی جب اس کو اسی پیراڈائم کے اندر سمجھا جائے گا جس پیراڈائم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. کیونکہ قرآن مجید ایک ہی دفعہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی. قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. 23 سال کے عرصے میں نازل ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ تھی. وہ وجہ یہ تھی تاکہ
جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس مسئلے کا حل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی نازل فرما دے. سو قرآن مجید بنیادی طور پر بک آف سولوشنز ہیں، جس میں ان تمام مسائل کا حل موجود ہے جو ہر ایک انسان کی زندگی میں ہو سکتے ہیں. وہ مسئلہ آپ کی زندگی کے کسی بھی پہلو میں ہو سکتا ہے، وہ مسئلہ آپ کے علمی حوالے سے ہو سکتا ہے، آپ کے نالج کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ مسئلہ آپ کا نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا معاشی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا سیاسی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. ہر زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے جس میں آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو اس مسئلے کا حل آپ بہت آسانی سے قرآن مجید سے تلاش کر سکتے ہیں. بٹ کب؟ جب آپ قرآن مجید کو ان ڈیپتھ اس کی اسٹڈی کریں گے اور ہر آیت کے پیچھے اس کے نازل ہونے کا کچھ مقصد ہے، کچھ سینیریوز ہیں جن کے اندر وہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو جب آپ ان سینیریوز کو دیکھیں گے تو آپ کے لیے ان سینیریوز کے ساتھ ریلیٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. سو جیسے میں نے ایک بات بتائی کہ اسباب نزول سمجھے بغیر قرآن مجید کو نہیں سمجھا جا سکتا. اب اسی طرح فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز قائم کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، لیکن کتنی نمازیں فرض کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. کون کون سے وقت پر کون کون سی نماز پڑھنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا قرآن مجید میں. پھر اس کے بعد کس کس رکعت کے اندر آپ نے کیا کیا کچھ پڑھنا ہے یہ بھی تفصیلات آپ کو قرآن مجید سے نہیں ملیں گی. تو ان ساری تفصیلات کو جاننے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف جانا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو اقیم الصلاۃ کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے نماز پڑھ پڑھ کے دکھائی وہ ساری کی ساری اس قرآن مجید کی تشریح تھی، اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر تھی، اور وہ ہمیں بتاتی ہے کہ نماز آپ نے کس طرح سے کیسے آپ نے قائم کرنی ہے. تو اس طرح قرآن مجید کو سیرت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن مجید کو اسباب نزول کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اصول تفسیر کا سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت کو جب سمجھ رہے ہیں تو اس کے لیے کون کون سے آپ کو جو آپ سے ملنے کے پریکاشنز ہیں یا کون کون سے اصول ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے. جیسے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہوتی ہے. اصول تفسیر آپ لوگوں نے پڑھے؟ مجھے ذرا ایک دفعہ کنفرم کرے گا کوئی آپ میں سے؟ پہلے کسی سیمسٹر میں آپ نے اصول تفسیر پڑھے ہیں؟ جی پڑھا ہوا ہے ہم نے. اوکے. سو قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں تو قرآن مجید کی تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن مجید کی تفسیر کسی دوسری آیت کے ذریعے سے اس کی تفسیر ہو جاتی ہے، یا قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ حدیث سے ہو جاتی ہیں، یا قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ اقوال صحابہ سے ہو جاتی ہے. صحابہ اس کو بیان کر دیتے ہیں کیونکہ صحابہ جو ہیں وہ اولین مخاطبین ہیں قرآن مجید کے. اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے اس قرآن مجید کو جیا ہے تو یہ بات ہماری اس میں کسی قسم کا وہ بالغ نہیں، بالکل حقیقت پر مبنی ہے. تو صحابہ کے اقوال کے ذریعے سے ہم جو ہے اس کی جو ہے قرآن مجید کو سمجھتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے بھی اصول ہوتے ہیں. سو ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں، اس کا تعلق ہمارے آج کے ٹاپک کے ساتھ کیوں ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے الحاد کا. جس الحاد کے اوپر ہم بات کریں گے تو اکثر لوگ الحاد کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں. الحاد اگر آپ کو میں بتاؤں تو الحاد کا معنی ہوتا ہے المیل عن الحق، سیدھی راہ سے ہٹ جانا. ایک بندہ بالکل سیدھا اسٹریٹ جا رہا ہے آن دا پاتھ، ٹھیک ہے، وہ سیدھا اسٹریٹ، اسے پتا ہے کہ یہ روڈ یہاں سے لاہور سے سٹارٹ ہو رہی ہے موٹر وے، اور یہ موٹر وے کا یہ جو انٹرچینج ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور یہ اسلام آباد کا انٹرچینج ہے. تو وہ رستہ اس کے سامنے سیدھا ہے، اور جب تک اس رستے پر رہے گا تو وہ سیدھا حق پہ رہے گا، صراط مستقیم پر رہے گا، جو اس کو صراط مستقیم کہاں پر لے کے جائے گا، اس کو اسلام آباد لے کے جائے گا. جیسے ہی فار ایگزامپل وہ جو ہے نا وہ سکھے کی یا پنڈی بھٹیاں یا اس سے آگے جو انٹرچینج آتا ہے تو وہ اس انٹرچینج سے اتر کے لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ نیچے اتر جاتا ہے. سو ناؤ جو اس کا سیدھا رستہ تھا، جو اس کی ڈائریکشن تھی، وہ اس نے چھوڑ دی اور اب وہ لیفٹ اور رائٹ نیچے اتر گیا. لہٰذا وہ المیل عن الحق، جو اس کا رستہ تھا، جس رستے پہ اس نے پہنچنا تھا، اس سے وہ لیفٹ ہو گیا، اس سے ہٹ گیا. تو اب وہ اگر ہم کہیں گے تو وہ اسلام آباد جانے کے لیے اسلام آباد جاتے ہوئے وہ الحاد کا شکار ہو گیا. الحاد کیا ہے کہ وہ اپنی ڈائریکشن سے ہٹ گیا ہے. سو ملحدین جو ہوتے ہیں
ابھی ہم انشاءاللہ عزیز ڈیٹیل میں بات کریں گے الحاد کیا ہے, الحاد کی تعریف کیا ہے, الحاد کسے کہتے ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں, کیوں الحاد ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اور کس طرح سے اس کو بچا جا سکتا ہے. اینڈ دین پھر انشاءاللہ عزیز ہمارا پوری کورس آؤٹ لائن میں انشاءاللہ آفٹر لیکچر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ ہمارے پراپر کورس کی آؤٹ لائن کیا ہوگی, اور کس کس لیکچر کے اندر ہم کس کس ٹاپک کو کور کریں گے, اور انشاءاللہ عزیز اس پر آپ کے سوالات بھی لیں گے. لیکن آج کا ہمارا ایک انٹروڈکٹری سیشن ہے, تو انٹروڈکٹری سیشن کے اندر میں کچھ جنرل چیزیں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا, تاکہ میں آپ کے جو مائنڈ ہے اس کو تھوڑا سا کلیئر کر سکوں الحاد کے حوالے سے, یہ پرابلم کہاں سے کریٹ ہوتی ہے, اور پھر دین آفٹر دیٹ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا کیا ہوتے ہیں ہمارے لائف کے اندر. تو اس کے لیے میں بھی آج جو ہے وہ ہم الحاد کے ٹاپک کے اندر ہی تھوڑا سا الحاد کریں گے. الحاد کے ٹاپک میں الحاد کیسے کریں گے ہم, کہ ہمارا اصل ٹاپک ہے الحاد کا, لیکن میں تھوڑا سا آؤٹ دا وے جاؤں گا, اور کچھ ایسے ٹاپک جو آپ کے مائنڈ میں ہونا ضروری ہے, اور جو کسی جگہ پر آ کے سے جو ہے نا وہ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں, جڑتے ہیں اس سے, تو اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑی سی ڈسکس کریں گے. جیسے بھی ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکس کی ہے, حدیث کے حوالے سے تھوڑی ڈسکس کی ہے. سو الحاد کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, تو ہم نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ ایک بندہ لاہور سے نکلا اور وہ اسلام آباد جانا ہے اس نے, لیکن وہ اسلام آباد جانے کی بجائے وہ رستے میں کسی اور انٹرچینج سے نیچے اتر گیا ہے. اب وہ اس انٹرچینج سے کیوں اترا ہے نیچے, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اس میں اپنی رائے دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ بندہ اسلام آباد جانے کی بجائے جو ہے وہ کسی درمیان میں دوسرے انٹرچینج سے اتر کر الحاد کا شکار ہو گیا ہے. جی, کون ذکر کرے گا؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہوگی اس کو راستہ نہیں پتا. ویری گڈ. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کو راستہ نہیں پتا, راستے کا علم نہیں ہے. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سر اسے کسی نے غلط گائیڈ کر دیا ہو. ویری گڈ, غلط گائیڈ کر دیا ہوگا. ایکسکیوز می سر, جی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دین کی اہمیت ہی نہیں ہے, دین کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے ہاں, کہ کتنی بڑی ویری گڈ. نعمت یعنی ہمارے کہ پاس ہے. اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کو وہ اسلام آباد جا کے کیا حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اہمیت کی کمی ہے اس کے نزدیک, لہٰذا اس کو فرق نہیں پڑتا اس بات سے. جی, اور راستہ نہیں پتا, کسی نے غلط کر دیا ہے, اس کے نزدیک جو ہے وہ اس کی کام کی اہمیت نہیں ہے, اس کو اتنا زیادہ اہم نہیں لے رہا. ٹھیک ہے, اوکے, ویری گڈ. تو یہ بیسک چیزیں. باقی مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی جو ہے نا وہ رستے میں کام آ گیا ہو, تو لیکن کام آ گیا ہوگا تو دیٹ مینز کہ وہ اہمیت کے اندر ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ اس کے پاس اہمیت نہیں. اگر اس کے لیے وہاں پر جانا اہم ہوگا تو وہ کسی جگہ پر کیوں اترے گا, اور اگر اس نے پہلے سے طے کیا ہوا اپنا راستہ, تو وہ اپنا راستہ بیچ میں کیوں تبدیل کرے گا. سو بنیادی طور پر ہمیں یہ پتا چلا کہ جب کوئی بندہ الحاد کا شکار ہوتا ہے تو اس کی بنیادی وجوہات ہوتی ہیں. یا تو اس کا رستے کا پتہ نہیں ہے, تو اس کے پاس سب سے پہلی وجہ ہمارے پاس کیا نکل کے آئے گی, اس کو آپ اپنے پاس رائٹ ڈاؤن بھی کر لیں. سب سے پہلی وجہ یہ نکل کے آئے گی کہ اس بندے کے پاس علم کی کمی ہے. علم کی کمی ہے. ٹھیک ہے, اب علم کی کمی بیسک بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں. علم کی کمی ہے, تو علم کی کمی کی وجہ سے پھر وہ کیا کرے گا, وہ کسی دوسرے سے رستہ پوچھے گا. اب ہو سکتا ہے کہ جس سے وہ رستہ پوچھ رہا ہے اس نے کسی اچھے بندے سے رستہ پوچھ لیا, تو اس نے اس کو رستہ صحیح بتا دیا اور گائیڈ کر دیا, اور وہ صحیح رستے پہ پہنچ گئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے اس کو رستہ بتایا ہے تو وہ رستہ اس نے غلط بتا دیا ہے, جس کو خود رستے کے بارے میں علم نہیں ہے, تو اس نے اس کو غلط رستہ بتا دیا ہے. لہٰذا علم کی کمی ہونے کی وجہ سے اگر اس نے کسی سے علم حاصل بھی کیا ہے, کسی سے پوچھا بھی ہے, تو صحیح بندے سے نہیں پوچھ سکا, جس کی وجہ سے وہ اپنی رائٹ ڈائریکشن پر نہیں پہنچ سکا اور الحاد کا شکار ہو گیا. اسی طرح جو ہے وہ علم کی کمی کی وجہ سے ہی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے جو چیز وہ چھوڑ رہا ہے, جس چیز کا وہ انکار کر رہا ہے, اس کی زندگی کے اوپر کیا اثر ہے, اس کی ذاتی زندگی کے اوپر کیا اثر ہے, اس کے مرنے کے بعد کیا اثر ہوگا, اس سے وہ کس طرح سے اپنی ذات کے اندر وہ کیا کیا اثرات پیدا ہو سکتے ہیں, تو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. تو بنیادی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام مسائل کی جو اصل جڑ ہے, جو اصل مسئلہ ہے, وہ کہاں پر آتا ہے, وہ ہے علم کی کمی کا وجہ ہے. کہ جو لوگ الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے ہاں بنیادی طور پر علم کی کمی ہوتی ہے. اور آپ ماشاءاللہ سب لوگ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ ذوق رکھا, یہ شوق رکھا کہ آپ لوگ آج ماشاءاللہ یہاں پر جمع ہیں, تو علم سیکھنے کے لیے جمع ہیں.
اور علم سیکھنے کا شوق اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس انسان سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بوجھ میں لگا دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کا کوئی عمل، آپ کی کوئی نیکی، آپ کی کوئی ادا پسند آ گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنے، کیونکہ انسان کے اندر تو ہمت نہیں ہے، انسان خود سے تو کوئی نیکی نہیں کر سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انسان کی کیا وجہ ہے کہ خود سے کوئی نیکی کر سکے یا خود سے وہ کسی برائی سے بچ سکے، الا باللہ، جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی۔ اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، لوگوں کی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، گھروں میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آپ ان سب مصروفیات کو چھوڑ کے آپ ایک خاص مقصد اور خاص غرض کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور سب سے پہلے تو آپ سب لوگ مبارکباد کا مستحق ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پیاس رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ہمت اور وہ جذبہ اور وہ حوصلہ دیا ہے کہ آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ارج اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس ارج کو، اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے شوق کو، اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے ذوق کو مزید بڑھائے، اور یہ علم ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ اس دنیا کے اندر آپ صحیح راہ پر رہیں گے۔ تو الحاد کی ڈفرینٹ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کی نظر میں الحاد کیا ہے؟ آپ نے الحاد کا نام سنا ہوگا جسے ہم ایتھیزم بھی کہتے ہیں، تو آپ کی نظر میں الحاد کیا ہے اور الحاد کسے کہتے ہیں؟ جی بتائیں۔ جی آمینہ۔ سر جیسے کہ یہ سمجھنا کہ جی بتائیں، بولے آپ۔ سر جس طرح کے لوگ کچھ کہتے ہیں کہ کائنات خود ہی بن گئی اور اس کا کوئی بنانے والا نعوذ باللہ نہیں ہے، وہ چیز ایک تو وہ والی الحاد کی مجھے لگتا ہے صورت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ہر کسی کا دین بس اس کے ساتھ ہے اور اسلامک ویلیوز کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی ایسا کام نہ کریں اور ہم بھی نہیں کریں اور دوسرے بھی نہ کریں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف تعلیمات کی طرف سے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو پورا ہی اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ جی اطہر الرحمان صاحب، آپ بھی کچھ فرمانا چاہ رہے تھے۔ اسی طرح ہی ہے جی، بے خدا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی سمجھ نہ ہو، جس کی بے خدا معاشرہ کہہ لیں یا بالکل لوگ کہہ لیں۔ بعض لوگ انفرادی طور پر الحاد کرتے ہیں، مطلب معاملات میں کہتے ہیں کہ جس میں دین کا کوئی تعلق نہیں، اور بعض پوری انسانیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اللہ کا یا اس کا کوئی تصور نہیں ہے یا اس کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، ایک دفعہ بنا دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک دفعہ بنا دیا کائنات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ علیحدہ ہو گیا اس سے، یعنی اس نے اوپن چھوڑ دیا اس کو۔ اس طرح مختلف نظریات ہیں لوگوں کے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ الحاد۔ جی سامیہ رحمان نیازی صاحبہ۔ جی سر، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ سیدھے راستے سے ہٹ کے کسی ٹیڑھے راستے پہ، غلط راستے پہ چل پڑنا، تو اسلام کے راستے سے ہٹ کے جتنے بھی راستے مختلف طرف مڑ جائیں گے، جن کا جیسے کہ جو اسلام سے ثابت نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو ہم ہر اس راستے کو الحاد کا ہی راستہ جو ہے وہ سمجھیں گے، چاہے وہ جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ بالکل، ویری گڈ، بہت اچھی آپ نے بات کی۔ بالکل الحاد کا ایک بنیادی الحاد ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں اصطلاح کے اندر مشہور ہے، تو اس الحاد سے مراد ایتھیزم ہوتا ہے، جس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ خدا کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں، جس کو ہم اردو میں دہریت بھی کہتے ہیں۔ تو آپ خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں اور اس بنیاد کے اوپر آپ پھر کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کسی بھی خدا کا وجود نہیں ہے اور انسان خود بخود اس دنیا میں معرض وجود میں آ گیا ہے۔ خیر اس کے اوپر بھی وہ ڈفرینٹ تھیوریز پیش کرتے ہیں جو آگے انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ڈفرینٹ لیکچرز کے اندر ہم اس کو کور کریں گے۔ تو ایک تو بنیادی الحاد ہمارے سامنے آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا نعوذ باللہ من ذالک انکار کیا جاتا ہے۔ دوسرا الحاد کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ہر وہ رستہ جو دین کے رستے سے ہٹا ہوا ہوگا ہم اس کو الحاد ہی کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر یلحدون، الحاد کرتے ہیں، رستے سے ہٹ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یلحدون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں تو الحاد کا بنیادی جو تعلق ہم رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں عقیدے کے معاملات کے اندر۔ اگر آپ شرعی معاملات کے اندر جن کا تعلق احکام الشرعیہ سے ہے، احکام الشرعیہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟
शरीयत के अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहकामात के अहकाम बिल्कुल जूरिस्प्रूडेंस जिसे हम कहते हैं, शरीयत के जो अहकाम कहते हैं, शरीयत के अहकाम जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इबादत, दीनी मामलात, ये सब के सब अहकाम शरिया के अंदर आते हैं। शरीयत के जितने भी अहकाम हैं, इसको हम जो है ना वो अहकाम तकलीफिया भी कहते हैं। अहकाम तकलीफिया उसूल फ़िक़्ह आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं सर, असूल फिक्र तो नहीं अभी पढ़ा। चलें चल आप आगे पढ़ेंगे। उसमें होते हैं अहकाम तकलीफिया होते हैं, एक अहकाम वज़इया होते हैं। तकलीफिया तकलीफ से, तकलीफ कहते हैं कि कोई भी ऐसा हुक्म जिसमें इंसान की एफर्ट शामिल हो, ठीक है, इंसान को तकलीफ दी जाए। मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने के लिए आपको जो है उसकी आपकी एफर्ट शामिल होती है, तो अहकाम तकलीफिया होते हैं, कुछ अहकाम वज़इया होते हैं, तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उसूल फ़िक़्ह के अंदर उसको पढ़ेंगे। सो अहकाम शरिया के अंदर अगर कोई इंसान इल्हाद करता है, इल्हाद ये है कि वो रास्ते से हट जाता है या खुद से कोई नया रास्ता बना लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बिदअत कहते हैं, ठीक है। और अकीदे के मामले के अंदर अगर कोई इंसान इल्हाद करता है, अगर कोई इंसान रास्ते से हट जाता है या नया नजरिया पेश करता है या कुरान और सुन्नत के नजरिए से हट जाता है, तो उसको हम कहते हैं इल्हाद। अहकाम शरिया के अंदर अगर कोई रास्ते से हट जाता है, तो नया रास्ता कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं बिदअ, उसको हम बिदअत कहते हैं, बिदअह कहते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अरबी के अंदर जब हम देखते हैं तो वो तमाम के तमाम फिरके जिन्होंने इल्हाद किया उनको जनरलाइज करते हुए बिदई फिरक भी कह देते हैं। सो उनको बिदई फिरक भी कह दिया गया है। फिरक कहते हैं जमात को, गुरोह को, लोगों को। सो इल्हाद का ज्यादातर मामला हमारे यहाँ अकीदे के मामलात के अंदर है और बिदत का मामला हमारे यहाँ अहकाम शरीयत के अंदर है। तो ये जो मैंने फ़र्क आपको बताया, इसकी क्लैरिटी होगी आपको? अगर किसी को नहीं समझ लगी तो वो पूछ सकते हैं, हम इसको मजीद इसको डिस्कस कर सकते हैं। जी ज़रीना अख्तर आपको आवाज़ आ रही है? ज़रीना अख्तर आपको आवाज़ आ रही है? नहीं आप जी जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैडम, आपको ये जो हमने बिदअत और इल्हाद का फ़र्क हमने जो डिस्कस किया वो आपको उसका अंदाज़ा हो गया? मुझे असल में ये है बार बार पढ़ना होता है, इंशाल्लाह जब 2-3 दफा पढ़ूंगी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह। चलो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि बिदअत का वर्ड आपने सुना हुआ है पहले से? जी जी जी, जी, बिदअत किसे कहते हैं आपकी नज़र में? मतलब जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटके, वेरी गुड। उनके फरमान के मुताबिक हटके कोई आपके चीज फरमान के मुताबिक एक चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं कि दीन का हिस्सा है और हम उसको दीन के अंदर शामिल कर दें, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई बिदअत की मिसाल आपके ज़हन में हो? मतलब जैसे में हम कोई फोत हो जाता है ना, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। 3 दिन मतलब रसूल बिल्कुल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि अगर वसल्लम ने फरमाया कि 3 दिन का सोगा, अगर कोई 3 दिन से बढ़ता है वो उसके अंदर वो 40वां ऐड करता है और चीजें ऐड करता है, तो वो दीन का हिस्सा नहीं है। और वो दीन का हिस्सा नहीं, और उसके लिए फिर मतलब सजा भी बताई गई। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। सो बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह ताला जो बिदत है, बिदत हमने कहा कि अहकाम शरिया के अंदर, जैसे आपने मिसाल दी कि मैयत के ऊपर 3 दिन का सोग है। अब सोग करना, ठीक है, ये सोग करना ये अहकाम शरिया के अंदर से आता है, तो अगर कोई इंसान उसमें इजाफा कर लेता है तो बिदत हो जाएगी। लेकिन इल्हाद कहाँ पर होगा? इल्हाद वहां पर होगा जहां पर अकीदे के मामलात आएंगे। ओके, अकीदा, अकीदा किसको कहते हैं? अकीदे का सब्जेक्ट आपने पहले पढ़ा इससे पहले किसी सेमेस्टर में? सर अभी नहीं पढ़ा, ओके, अभी नहीं पढ़ा। अकीदा नहीं। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वो शेख अनस साहब ना कुरान के साथ तर्जुमा तफसीर के साथ अकीदे का भी कुछ मटेरियल साथ अच्छा शेयर करते रहते हैं। अच्छा, यानी कि वो उसके साथ है कुरान अकीदा, हमारा कुरान, कोर्स है। अच्छा कुरान अकीदा उसके साथ। चले मैं आपको बताया, तो अकीदा जो है, अकीदा हम कहते हैं, क्योंकि इल्हाद को समझने के लिए आपको अकीदे को समझना होगा। और हम इल्हाद से कैसे बच सकते हैं? अगर हमारा अकीदा मजबूत होगा तो हम इल्हाद से बच सकते हैं, और अगर हमारा अकीदा मजबूत नहीं होगा तो हम जो है ना वो इल्हाद से नहीं बच सकते। तो इल्हाद, अकीदे के अंदर इल्हाद होता है, तो अगर हम अकीदे को समझेंगे तो हमें इल्हाद समझ में आएगा, वरना हमें इल्हाद समझ में नहीं आ पाएगा। सो अकीदा जो है ना वो अक़द से है। अक़द कहते हैं किसी भी चीज की गिरा बांध देना। सूरतुल अलक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है नफ़्फ़ासात क़ुल बिल फ़लक मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, कि उसके शर से जो फूंके मारते फ़िल उक़द, इसके अंदर गिरोह के अंदर। तो जो लोग जादू करते हैं उनके यहाँ जादू का तरीका कार ये होता है कि वो रस्सी की गिरा बांधते हैं और उसके ऊपर फिर पड़ के फूंकते हैं, फिर गिरा बांधते हैं, फिर फूंकते हैं, फिर गिरा बांधते हैं, फिर फूंकते हैं। तो अल उक़द अल्लाह ताला ने फरमाया कि गिरोहों के ऊपर जो फूंकते हैं। तो उक़द आइन काफ दाल, अरबी जुबान के अंदर कोई भी लफ्ज होता है
اس کا بیسک اوریجن 3 الفاظ سے ہوتا ہے. تو اس کا اوریجن جو ہے وہ عین قاف اور دال عقد سے. عقد کا مطلب ہوتا ہے گرا باندھنا, تو عقیدے کا مطلب بھی ہوتا ہے گرا باندھنا لفظی اعتبار سے. لٹرلی میننگ آپ کو میں اس کا بتا رہا ہوں. اصطلاح کے اندر عقیدہ کس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے کچھ خاص نظریات ہیں, کچھ خاص افکار ہیں, ان کے اوپر آپ ایمان لے کے آئے اور آپ نے پھر اس کے اوپر گرا باندھ لیا. آپ نے اپنے ذہن پہ اس کے اوپر گرا باندھ لیا, ان کو اچھی طرح سے مضبوطی سے باندھ لیا, اور اب آپ کا ایمان, یقین اور بلیف صرف انہی چیزوں کے اوپر ہے اور آپ انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں. تو مثال کے طور پہ عقیدہ الاسلامیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عقیدہ اسلامیہ میں سب سے بنیادی 3 چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات آتی ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتی ہے, پھر آخرت آتی ہے. یہ 3 بیسک فنڈامنٹلز ہیں عقیدہ الاسلامیہ کے, جن کے ارد گرد پورے کے پورا عقیدہ چل رہا ہوتا ہے, اور یہ دین کے بھی بیسک فنڈامنٹل ہے. تو عقیدے کی بنیاد پر ہی آگے جتنے بھی معاملات ہیں وہ چلتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے, تو نماز کیوں پڑھتا ہے؟ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا. اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حکم کی بجا آوری کرنے سے پہلے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے. اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہونا چاہیے. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو وہ خالق, رازق, مالک مان رہا ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرے گا. لیکن اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے تو وہ اب اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کیوں کرے گا؟ مثال کے طور پہ میں آپ کا ٹیچر ہوں اس سبجیکٹ کے اندر, میں آپ کو کوئی اس کلاس سے ریلیٹڈ کوئی کام دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے کہ یار یہ ہمارے ٹیچر ہیں. آپ کا عقیدہ ہے کہ یار یہ ہمارے ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا نظریہ بن گیا, اور اس نظریے کے بیس کے اوپر میں جو کام کہوں گا, آپ جو بات کہوں گا, آپ اس کو مانیں گے. لیکن اگر میں آپ کا ٹیچر نہ ہوتا اور میں ویسے ہی اٹھ کے آ جاتا اور آپ کو کوئی بات کرنا شروع کر دیتا, تو آپ اس بات کو نہیں مانتے. تو پہلے اس کی ذات کے وجود کا ماننا ضروری ہے. جب آپ مانیں گے پھر ہی آپ آگے عمل کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کا حق نہ مارو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو. تو میں دوسروں کا حق کیوں نہیں مارتا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. اگر میں نے دنیا میں کسی کا حق مار لیا تو کل قیامت والے دن اور آخرت والے دن مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا حساب دینا ہے. تو اگر میرا آخرت پر ایمان ہوگا تو میں اس کا حساب دوں گا. مثال کے طور پہ کلاس کے اندر 2 اسٹوڈنٹس آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی اسکول کا ایک رول ہوتا ہے کہ اگر 2 اسٹوڈنٹ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کو ٹیچر کے پرنسپل کے آفس میں پیش کیا جائے گا, اور وہاں پر پھر ان کی سزا ہوگی. تو اب 2 اسٹوڈنٹس اگر نہیں لڑ رہے تو اس لیے نہیں لڑ رہے آپس میں کہ اگر ہم لڑے تو ہمیں پرنسپل کے آفس میں جانا پڑے گا, اور وہاں پر جا کے اس کے سامنے ہمیں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ہماری. اگر ان کے ذہن میں یہ عقیدہ ہے, یہ نظریہ ہے, یہ سوچ ہے تو وہ رکیں گے. اگر یہ عقیدہ, نظریہ, سوچ ہی نہیں ہے تو وہ اپنے کسی بھی معاملے سے رکیں گے نہیں. تو عقیدہ پہلا سٹیپ ہے. عقیدے کے اندر الایمان باللہ, الایمان بالرسول والایمان بالآخرہ. ایمان کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو ایمان کے آگے 6 ارکان ہیں, لیکن 3 بیسک فنڈامنٹل ہے. قبر کے اندر بھی جب انسان جائے گا تو انسان سے انہی 3 چیزوں کے متعلق سوال ہوگا. من ربو کا, من نبیو کا, ما دینو کا. آپ کا دین کیا ہے, آپ کے رسول کون ہے, اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. من ربو کا, آپ کا رب کون ہے. عقیدہ کے اندر ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 3 چیزیں شامل ہیں. اور پھر اس سے آگے بنیادی چیزیں نکلتی ہیں, اور العقیدہ الاسلامیہ جو ہے وہ پورے کا پورا مارز وجود میں آتا ہے, اور عقائد کے ساتھ آپ چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. عقیدے کے اندر سب سے پہلی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا. ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے, اگر میں اردو میں بتاؤں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقین, اور انگلش میں اس کا مطلب ہوتا ہے بلیو, اردو میں آپ کہہ لیں گے پختہ یقین. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح سے ایمان اور یقین لانا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے رب ہونے میں ایک ماننا, اللہ تعالیٰ کو اس کے الہ ہونے میں ایک ماننا, اور اللہ تعالیٰ کو اس کی اسماء و صفات کے اندر ایک ماننا. یہ 3 چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں جس کو ہم توحید کہتے ہیں. تو توحید بھی عقیدے کا حصہ ہے. توحید کسے کہتے ہیں جی؟ صبا صفدر آپ بتائیں توحید کسے کہتے ہیں؟ صبا صفدر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی عطا رحمان صاحب, جی بالکل جی, آگے ان کی آواز. صبا صاحب جی فرمائیں, توحید کسے کہتے ہیں؟ جی توحید کسے کہتے ہیں بتائیں. ہلو, جی آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. سر, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, ان کی ذات صفات میں بالکل اس پر ایمان رکھنا. بالکل, ویری گڈ. توحید کی ہم 3 قسمیں کرتے ہیں. واحد ہے. بالکل, توحید کا مطلب ہوتا ہے توحید واحد سے, واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک ماننا. تو توحید کی ہم 3 قسمیں کرتے ہیں. توحید ربوبیت,
توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. ربوبیت کہتے ہیں رب ہونے سے، کہ اللہ تعالیٰ کو رب ہونے کے اعتبار سے ایک ماننا اور ایک جاننا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتے ہیں توحید الوہیت، اللہ تعالیٰ کو الہ ہونے کے اعتبار سے، نہیں کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہوتا ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نام اور جو اپنی صفات اللہ تعالیٰ. سو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ میں بہت بیسک لیول کے اوپر اس کے اوپر بات کر رہا ہوں اور بہت بیسک چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوں، کیونکہ آگے کے ہمارے جتنے بھی لیکچر ہیں وہ کافی زیادہ ڈیپ ہوں گے اور ان میں ہم ڈیپ اسٹڈی کر رہے ہوں گے. تو اس ڈیپ اسٹڈی سے پہلے بیسکس کا کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور بیسکس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم آگے ڈفرنٹ جگہ کے اوپر جب بات کر رہے ہوں گے تو ہم ڈفرنٹ چیزوں کا حوالہ دے رہے ہوں گے. ہم عقیدے کی بات کر رہے ہوں گے، ہم توحید کی بات کر رہے ہوں گے، اور ہم بہت ساری چیزوں میں بات کر رہے ہوں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم ذرا تھوڑا سا ڈائیو ان کریں ان چیزوں کے اندر، سو پہلے اوپر سطحی لیول کے اوپر کچھ چیزوں کو کلیئر کرنا، کلیئرٹی ان کی ضروری ہے. اور ماشاءاللہ آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ میں سے پہلے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوں، لیکن ان کو کس طرح سے جوڑنا، انٹرلنک کرنا ہے ہمارے اس ٹاپک کے ساتھ، یہ آپ کے لیے کچھ نئی چیز ہوگی. اور ہم آج بہت بیسک لیول کے اوپر بات کر رہے ہیں، بہت سیدھی اور بہت بیسک قسم کی باتیں کر رہے ہیں. وہ عام نظریات جو عام طور پہ ہر ایک مسلمان کی زندگی میں ہوتے ہیں، ہم ان کو لے کے ان کے اوپر بات کر رہے ہیں تاکہ ان کو ہم الہاد کے ساتھ جوڑ سکیں. دین پھر انشاءاللہ عزیز ہمارے جو نیکسٹ جتنے بھی لیکچر ہوں گے ان میں ہم پھر انشاءاللہ بہت ڈیپ اسٹڈی کریں گے الہاد کے حوالے سے، اور ان کی چیزوں کو ہم سارے دیکھ رہے ہوں گے. تو اس سے پہلے ایک اوور ویو ہونا میں سمجھ رہا تھا کہ ضروری ہے کہ ہم ایک انٹروڈکٹری سیشن کے اندر اس کا اوور ویو ہم کر لیں. اوکے. سو ہم توحید کی بات کر رہے تھے. تو توحید ہم نے کہا کہ 3 قسم کی ہوتی ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا رب ہونے میں ایک ماننا. رب کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا. مثال کے طور پہ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتا ہے. جو جتنے بھی اس کائنات میں چیزیں موجود ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کے رزق کا بندوبست کون کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتے ہیں. تو رب کے طور پر ماننا، یہ ہے توحید ربوبیت کا مطلب. اچھا، رب ہونے کے بنیاد کے اوپر بہت سارے دیگر مذاہب ہیں، وہ بھی رب کو مان رہے ہوتے ہیں. وہ بھی کسی نہ کسی کریٹر کو کسی نہ کسی جو ہے وہ چہرے کے اندر یا کسی نہ کسی وجہ سے مان رہے ہوتے ہیں. اگرچہ وہ اس کو اللہ کا نام نہ دیتے ہوں، لیکن وہ ایک اوپر والا ان کے ذہن میں ہے کہ کوئی اوپر کوئی خدا کی ذات موجود ہے جو اوپر ہے، وہ جس کی وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں بھی خدا کی ذات کا وجود ہے. جیسے کہ ان کے ہاں جو ان کا بھگوان، جس کو وہ کہتے ہیں بھگوان، ایک خدا کی ذات ہے جسے وہ اوپر والا کہتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی اس کا وجود ہے، لیکن وہ اس کو بھگوان کے نام سے مان رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بھگوان کے آگے کتنے اوتار ہیں، یہ باقی جتنے بھی بھگوان ہیں، کرشنا ورشنا، آئی ڈونٹ نو کیا کیا ان کے نیم ہے، تو وہ سارے کے سارے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ اسی بھگوان کے اوتار ہیں اور اسی بھگوان کا ہی حصہ ہے. اسی طرح عیسائیوں کے ہاں تو عیسائی، یہودی، یہ جتنے بھی الہامی مذہب ہے، الہامی مذہب سے مراد ہمارے وہ مذاہب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارے ہیں، جیسے کہ یہودیت، عیسائیت، یہ سارے کے سارے مذاہب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارے. سو ان کے ہاں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود ہے. پھر اسی طرح اور دیگر مذاہب ہے، اور ان کے ہاں بھی خدا کی ذات کا وجود کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے. اگر ہم پرانی جو رومن ہسٹری ہے اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں بھی خدا کی ذات کا وجود تھا، اور وہ اس طرح سے خدا کی ذات کو کسی نہ کسی صورت کے اندر مانتے تھے. یہ جو آج کل کے دور کے اندر یہ جو الہاد کی صورت ہمارے سامنے آ گئی ہے، جس میں خدا کی ذات کا ہی سرے سے انکار کر دیا جاتا ہے، تو یہ ہمارے ہاں جو یورپی تحریکات کے بعد جو الہاد ہمارے سامنے ہمارے وجود میں آیا، تو یہ اس کا شاخسانہ ہے. اس سے پہلے اگر آپ پرانی تہذیبوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ رومن تہذیب کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ پرشین تہذیب کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ ایجپشین تہذیب کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اور بھی جتنی بڑی بڑی تہذیبیں ہیں، ایون جو ہمارے ہاں جو پاکستان میں بر صغیر پاک و ہند میں ہم جو تہذیبیں، ہمارے ہاں جو پرانی تہذیبیں ہیں، اس میں ایک تہذیب جو ہے وہ ہڑپا کی تہذیب ہے، موہنجو داڑو کی تہذیب ہے، پھر پوٹوہار کی تہذیب ہے. یہ 3 تہذیبیں قدیم ترین تہذیبوں میں سمجھی جاتی ہیں. ہڑپا، موہنجو داڑو اور پوٹوہار کئی ہزار سالوں کے اوپر مبنی ہے. تو موہنجو داڑو کی اور ہڑپا کی تہذیب کا بھی مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ہاں بھی خدا کی ذات کا وجود تھا. وہ کسی اور شکل میں خدا کی ذات کو مانتے تھے، لیکن خدا کی ذات کا وجود ممکن تھا. تو ربوبیت کے حوالے سے بہت سارے مذاہب کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کو سملیرٹی مل جائے. اگر ہم توحید ربوبیت کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک پیج پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ تو ہم ویسے بھی ہو سکتے ہیں، اور لیکن ہندوؤں کے ساتھ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں ایک پیج کے اوپر.
جب خیر عام طور پر ہمارے ہاں یہ اس طرح کی کمپینز بھی چلائی جاتی ہے اور ان آئیڈیاز کو موویز کے اندر فلوٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ سب ایک کے اوپر والے کو ماننے والے ہیں، جو ہے نا وہ مسلمان جو ہے وہ خدا کو ماننے والے ہیں اور وہ بھگوان کو ماننے والے ہیں، وہ سارے اوپر جا کے ایک ہی ہے، اوپر ایک ہی ذات کا وجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ رمضان میں بھی رام آتا ہے اور ہولی میں علی آتا ہے، تو یہ مذاہب آپس میں سارے ملے ہوئے ہیں، تو سب ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. وہ کسی اور شکل میں مانتے ہیں، ہندو کسی اور شکل میں مانتا ہے اور مسلمان کسی اور شکل میں مان رہا ہوتا ہے خدا کی ذات کو، تو وہ ایک جگہ پر آ کے ملا دیتے ہیں. خاص طور پہ انڈیا کے اندر اس حوالے سے بہت کمپین چلتی ہے، اور ہمارے ہاں جو ایک لیفٹ سائڈ کا طبقہ ہے وہ بھی اس کمپین کو آن کر رہا ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا بین المذاہب مذہبوں کے درمیان ہم آہنگی ہو سکتی ہے، اور ایک نقطہ یہ ہو سکتا ہے مذہبوں کے درمیان کہ سب خدا کی ذات کو ماننے والے ہیں. تو توحید ربوبیت میں کسی نہ کسی نقطے کے اوپر جا کے آپ جو ہے وہ مل سکتے ہیں. توحید ربوبیت کا اقرار تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کس نے پیدا کیا، تو وہ بھی خدا کی ذات کو مانتے تھے، وہ بھی ایک اوپر والے کو مانتے تھے. لیکن اصل جو مسئلہ ہے جہاں سے اسلام کا امتیاز شروع ہوتا ہے وہ ہے توحید الوہیت کا، کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ایک الہ مانگنا، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. تو مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے تو قائل تھے، کسی خدا کی ذات کے وجود کے ممکن اس کا اقرار کرتے تھے، اس کا وجود ان کے ہاں تھا، لیکن وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے شرکا بنا لیے ہوئے تھے. اسی طرح ہندوؤں نے بھی وہ ایک بھگوان کو تو مانتے، لیکن وہ بھگوان کو مانتے ہیں اور اس کو انہوں نے اوتار بنائے ہوئے ہیں. اسی طرح اور کسی بھی شکل کے اندر کوئی بھی خدا کی ذات کو مانتا ہے تو وہ اپنے اس طرح سے اس کو مان رہا ہوتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر اصل جو مسلمان کی شناخت ہے وہ توحید الوہیت سے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جب کہا نا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ اللہ نعبد الا اللہ کے فرمایا کہ اگر اہل کتاب کا، یہودیوں اور عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا اگر آپس میں اتحاد ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہی چیز پر ہو سکتا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. تو ایک اللہ کی ذات کے اوپر، ایک اللہ کی ذات کی عبادت کے اوپر، ٹھیک ہے، اللہ نعبد الا اللہ. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نربی، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رب نہ تسلیم کریں، فرمایا کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. تو عبادت اور توحید الوہیت ایک ایسا ایک پیج ہو سکتا ہے جس پر مذاہب کا اتفاق ہو سکتا ہے. تو توحید الوہیت کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نام، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح احادیث کے اندر ذکر کیا ہے، ان کو اسی طرح سے ماننا، اور ان میں سے کسی بھی نام کی کوئی تعویل نہ کرنا، کوئی تمثیل نہ کرنا، کوئی تعطیل نہ کرنا. یہ خالص جو میں نے آپ کے سامنے الفاظ بولے ہیں، یہ خالص عقیدے کے اصطلاحی الفاظ ہیں، عقیدہ اسماء و صفات کے. تو مثال کے طور پہ ہمارے ہاں کچھ ایسے کلاسیکل دور کے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے فرقے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے. اب سنتا تو انسان بھی ہے، انسان بھی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں. تو لہٰذا اس سے کیا ہو جائے گا کہ جب انسان بھی سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں، تو اس سے ایک انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک مشابہت ہو جائے گی. سو لہٰذا یہ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے اور انسان بھی سنتا ہے. انسان تو سنتا ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہمارے سامنے، اس کو تو ہم انکار نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمارے سامنے نہیں ہے، تو وہ پھر کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے بلا سمع. اللہ تعالیٰ سمیع سن سکتا ہے لیکن بغیر سننے کے سنتا ہے. لیکن ایک عجیب سی بات جو ہے نا وہ اس کو اس میں وہ کر دیتے ہیں کیونکہ کہیں مخلوق کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. تو وہ تمثیل، اس کی مثال بیان کر دیتے ہیں، یا وہ تعطیل کر دیتے ہیں کہ اللہ، تعطیل کا مطلب ہوتا ہے چھٹی کر دینا. تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا انکار ہی کر دیتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں اس صفت کو. تو اہل سنہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات اپنی ذکر کی ہیں، جیسے کہ سمیع ذکر کیا ہے، بصیر ذکر کیا ہے، قادر ذکر کیا، اور بہت ساری صفات ذکر کی ہیں جس میں کسی نہ کسی جگہ پر انسان بھی سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اسی طرح سے ثابت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیا اس طرح کا ہاتھ ہے جس طرح ایک انسان کا ہاتھ ہوتا ہے، یا پنڈلی اس طرح سے ہے جس طرح کہ ایک انسان کی پنڈلی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے سنتے ہیں جس طرح سے کوئی ایک انسان سنتا ہے. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے.
ہم اس کو اسی طرح سے اس کو مانتے ہیں, ہم اس کی تعویل نہیں کرتے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے, وہ ہاتھ کس طرح سے ہے, اللہ تعالیٰ کس طرح سے سنتا ہے, والکیف مجہول, کہ اس کی جو کیفیت ہے وہ ہمیں نہیں پتا. وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے جلال کے شان نشان ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ کا جلال ہے, اللہ تعالیٰ کا کمال ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا کمال ہے, ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے, نہ اس کے بارے میں جاننا ہمارے دین کا کوئی حصہ ہے, نہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کل قیامت والے دن پوچھنا کہ ہاں جی تم نے یہ بات جانی تھی کہ نہیں جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے سنتے تھے. تو نا ہم سے اس کے بارے میں سوال ہونا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کے شان شان ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں کسی کی تعویل نہیں کرتے. مثال کے طور پہ جو لوگ تعویل کرتے ہیں وہ اس طرح سے تعویل کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. تو کہتے ہیں کہ جی دنیا میں آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی ایک تو ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر کسی نے آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, تو یہ ہوگا کہ آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یار کہتے ہیں کہ ٹینشن نہیں لینی, میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہے, میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہے. کیا مطلب ہے اس کا, کہ میری تائید اور نصرت تمہارے ساتھ ہے, تم نے گھبرانا نہیں ہے. تو وہ ظاہری طور پر ہاتھ نہیں ہوتا, وہ مانوی طور پر ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہے, تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو میں پیچھے کھڑا ہوں. تو کہتے ہیں اللہ فوق ایدیہم کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اوپر ہے. دیٹ مینز کہ اللہ تعالیٰ نے محاورے کے طور پر استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ, اگر ہاتھ کہیں گے تو وہ مخلوق کا بھی ہاتھ ہو جائے گا. سو یہ جو ہے, یہ تعویل جو ہے وہ اہل سنہ کے ہے مقبول نہیں ہے. اہل سنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو ہم ہاتھ ثابت کریں گے. ہاتھ کیسا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کیسا, ہم اس کی مثال نہیں بیان کرتے. ہم نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی پاور ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. سو اگر جو لوگ اس طرح سے تعویل کرتے ہیں تو یہ بھی الحاد ہے. جو لوگ اسماء و صفات کے اندر اللہ تعالیٰ کی اسماء کی تعویل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں, تو وہ اسماء و صفات کے اندر الحاد کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو لوگ توحید الوہیت کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کے, ٹھیک ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کے دیگر الہوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ توحید الوہیت کے اندر الحاد کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی قسم الحاد کیا دیتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے سے انکار کر دیتا ہے. رب کا مطلب ہے پیدا کرنے والا. تو جو توحید ربوبیت کا بھی جو ہے نا وہ اختتام کر دیتا ہے, وہ پھر بڑا ملحد بن جاتا ہے, وہ بڑا ایتھیسٹ بن جاتا ہے. اب وہ خدا کے وجود کا بھی انکاری ہو گیا ہے. تو ہمارے ہاں ملحدین کی 3 سٹیجز آ گئی, ٹھیک ہے. پہلا ملحد وہ آ گیا جو اسماء و صفات کے اندر الحاد کرتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ملحد وہ آ گیا جو توحید الوہیت کے اندر الحاد کرتا ہے. اور سب سے بڑا ملحد وہ آ گیا جو خدا کی ذات کا سرے سے انکار کر دیتا ہے, وہ توحید ربوبیت کا بھی سرے سے انکار کر دیتا ہے. تو یہ الحاد کی 3 سٹیجز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, اور ڈفرنٹ لیول کے اوپر آپ کو ڈفرنٹ لوگ کسی نہ کسی جگہ پر الحاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو صحیح عقیدہ کیا ہے اور ایک صحیح مسلمان اور مومن کیا ہوتا ہے؟ اچھا, الحاد کے اپوزٹ سائڈ پہ کیا ہے؟ ایک ملحد, اور اپوزٹ سائڈ پر کون ہے؟ توحید ہو سکتی ہے. الحاد کا اپوزٹ سائڈ پر ہے مومن, ملحد اور مومن, ٹھیک ہے نا. ملحدہ جو انکار کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ملحد کی اگر ہم عام ڈیفینیشن یہ کریں گے, خدا کی ذات کا انکار کرنے والا, ٹھیک ہے. خدا کی ذات کا انکار کرنے والے کا مطلب کیا ہے؟ جی بتائیں, جو ہم نے ڈسکس کیا کہ خدا کی ذات کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہے. خدا کی ذات کے انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ توحید ربوبیت کا ہی انکار کر رہے ہیں. توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا, خالق اور رازق ماننا. خالق, سب سے پہلے خالق ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کریٹر ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو جب آپ اس بات کا انکار کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیا, یا آپ یہ بات کر دیں گے کہ وہ خدا ہمیں پیدا کیسے کر سکتا ہے جب کسی خدا کا وجود ہی ممکن نہیں ہے, تو جب آپ نے خدا کی ذات کو ہی نکال دیا تو پھر تو آپ نے توحید ربوبیت کا اختتام کر دیا. جب توحید ربوبیت کا اختتام کر دیا تو پھر توحید الوہیت اور توحید اسماء صفات پیچھے رہ گئی. ہم نے پہلے کیا بات کی تھی کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائیں گے تو پھر اس کا کہا مانیں گے نا, پھر اس کے اسماء و صفات کو ثابت کریں گے, پھر آپ صرف اس کی عبادت کریں گے. جب آپ اللہ کو مان ہی نہیں رہے تو پھر عبادت کرنا, اس کے اسماء و صفات کو ثابت کرنا ہے تو پھر ختم ہو جائے گا, یہ تو آ ہی نہیں سکے گا. تو پہلے کیا ہے؟ توحید ربوبیت, توحید ربوبیت کو ماننا. اب توحید ربوبیت کے بارے میں ہم نے بات کی کہ توحید ربوبیت کو مختلف مذاہب مختلف شکلوں میں مان رہے ہوتے ہیں. توحید ربوبیت کو مسلمان اللہ تعالیٰ کی صورت میں مان رہا ہوتا ہے, توحید ربوبیت کو ایک ہندو بھگوان کی صورت میں مان رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ کسی خالق کو مان رہا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہا. تو ربوبیت کو وہ مان رہا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہا, ٹھیک ہے.
سو وہ مان رہا ہے. مشرکین مکہ جو ہے وہ بھی اس طرح سے ربوبیت کا اقرار کیا کرتے تھے. تو جو دیگر مذاہب ہیں وہ ہمارے ساتھ کہاں تک آ سکتے ہیں؟ وہ آ سکتے ہیں توحید ربوبیت تک آ سکتے ہیں, لیکن توحید الوہیت میں آ کے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ وہاں سے الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے, وہ صرف اللہ کو نہیں مانتے, ایک ہی اللہ کو نہیں مانتے, وہ اس کے علاوہ اور بھی خداؤں کو مان رہے ہوتے ہیں, تو وہ وہاں پر الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس وہ لوگ آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں, توحید ربوبیت کا اقرار کر لیا, توحید الوہیت کا بھی اقرار کر لیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر, لیکن مسلمانوں کے اندر بھی پھر آگے چھوٹے ملحد بھی ہوتے ہیں. اس میں سے ایک میں نے مثال آپ کو دی کہ جو اسماء و صفات کے اندر تعویل کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اسماء و صفات کے اندر الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک مسلمانوں کے اندر الحاد کی قسم ہو سکتی ہے. اچھا, اس سے جو اسماء و صفات کے اندر الحاد کرنے والا جو انسان ہوتا ہے, وہ تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان کافر ہو گیا ہے. وہ کافر نہیں ہوتا, ہاں وہ فاسق و فاجر ضرور ہوتا ہے, وہ گناہ کا مرتکب تو ضرور ہوتا ہے, لیکن اس سے کافر نہیں ہوتا. لیکن جو انسان الوہیت کا انکار کر دیتا ہے وہ انسان کافر ہو جاتا ہے, اور جو ربوبیت کا انکار کرے گا وہ تو پھر ویسے ہی نکل گیا نا. تو جو الوہیت کا انکار کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اندر شرک کو شامل کر دیتا ہے, تو وہ انسان پھر دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ انسان پھر کافر ہو جاتا ہے, اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمانوں اور کافروں کے درمیان صرف ایک چیز جو ہے وہ تمیز کرنے والی ہے, جس سے پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے وہ کافر ہے, وہ ہے توحید الوہیت, کہ صرف ایک اللہ کو ماننا, صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا. عبادت کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے, اس کو صرف و صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا, اور اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہ کرنا, کسی دوسرے کو اس میں شامل نہیں کرنا. تو مسلمانوں کے اندر بھی الحاد ہو سکتا ہے, الحاد, اور وہ الحاد کی کیا صورت ہے کہ وہ اسماء و صفات کے اندر آپ الحاد کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے نا, وہ ہم ایک انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر بات کریں گے کہ بے دین جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے, ان کا الحاد کہاں پر ہوتا ہے. سو دیر آر ڈفرنٹ ڈیفینیشنز آف الحاد, اور وہ انشاءاللہ ہم جو کلاسیکل ڈیفینیشنز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر کور کریں گے. اسی طرح جیسے ایتھیزم ہے, اگنوسٹزم ہے, دیزم ہے, ان سب ازمز کے اندر کیا ہے, ان کے ہاں خدا کا وجود کیا ہے, ممکن کیا, کس طرح سے خدا کو مانتے ہیں, کس طرح سے وہ دین کو مانتے ہیں, کس طرح سے وہ مذہب کو مانتے ہیں. سو اب ہمارے سامنے ایتھیزم کا جو بنیادی جو خلاصہ نکل کے ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ الحاد ایتھیزم کیا ہے؟ خدا کی ذات کا بھی انکار اور عقیدے کا بھی انکار, عقیدے کا انکار اور خدا کی ذات کا انکار. ٹھیک ہے, ان دونوں چیزوں کا جو انکار کر دے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ایتھیسٹ ہو جائے گا. عقیدے کا انکار اور خدا کی ذات کا انکار, یہ عام طور پہ عام سادہ زبان کے اندر اگر آپ کو ایتھیزم کی تعریف بتائی جائے کہ ایتھیزم کیا ہے, الحاد کیا ہے, تو یہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ایزیلی یعنی کہ آسان الفاظ کے اندر آپ کے سامنے یہ تعریف ہے. سو ہم نے ویسے ابتدا کی تھی انٹروڈکشن سے کہ ہم انٹروڈکشن کریں گے اینڈ دین جو ہے پھر ہم آگے شروع کریں گے, لیکن خیر ایک دو کا انٹروڈکشن ہو سکا, باقیوں کے ساتھ انٹرو نہیں ہو سکا, تو وہ انشاءاللہ العزیز ہم کسی اور ٹائم میں انٹرو کر لیں گے, کیونکہ ہم بات شروع کی اور پھر بات سے بات نکلتے ہمارا لیکچر ہی اسٹارٹ ہو گیا. سو آج کے لیے ہم نے انٹروڈکٹری سیشن تھا جس میں ہم نے بیسک لیول کے اوپر باتیں کی, الحاد کیا ہے, قرآن مجید الحاد کی وجہ کیا ہے. تو ہم نے ایک وجہ جو ہے وہ یہ نکالی کہ الحاد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اس کے پاس کم علم ہوتا ہے, کم علمی کا شکار ہوتا ہے, اس لیے وہ ملحد ہو جاتا ہے. الحاد کا لٹرلی میننگ ہم نے سمجھا کہ الحاد کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح رستے سے ہٹ جانا. ٹھیک ہے, الحاد لحد سے ہے. لحد پتہ ہے آپ کو کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا لحد کسے کہتے ہیں؟ جی سر, کسے کہتے ہیں سر ایک ہوتی ہے سیدھی قبر جس کو بالکل مطلب, اور ایک ہوتی ہے بغلی قبر جس کو سیدھا پہلے کھود کے پھر اس کو لیفٹ سے ویری سائڈ گڈ. پہ یا تو وہ کسی سیدھی جگہ سے وہ ہٹی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ میں سے کسی نے لحد نہیں دیکھی ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہا, تو آپ گوگل پہ جا کے لحد کو سرچ کر لیجیے گا, تو آپ کے سامنے تصویر آ جائے گی, تو اس تصویر کے ذریعے سے آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے. سو لحد بھی ہوتے ہیں وہ سائڈ سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے, تو سائڈ سے ہٹ جانا, سیدھے رستے سے ہٹ جانا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے الحاد. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ الحاد کی وجہ بھی پڑھ لی, الحاد کی لٹرلی میننگ بھی پڑھ لیا, اینڈ دین پھر ہم نے الحاد کی وجہ میں توحید کو شامل کیا. پھر ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا, اور پھر ہم نے کہا کہ توحید کے کس کس لیول کے اوپر کہاں کہاں پر آ کے الحاد ہو رہا ہوتا ہے. تو الحاد کی ڈفرینٹ صورتیں اور قسمیں ہم نے توحید کی ڈیفینیشن کے ساتھ اس کو ہم نے ملایا. سو یہ ہمارے آج کے لیکچر کا خلاصہ ہے. اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.
جی عطا الرحمان صاحب. سر جو توحید ربوبیت کو مانتے تھے لوگ، ان کو چلے ہم تو ملحد کہہ رہے ہیں، ویسے ان کو تو مشرک وہ مشرک ہیں، کہا وہ نہیں. مشرک ہیں. ملحد مطلب سمجھے کہ ملحد اور مشرک اصل میں ہوگا وہ آ کے توحید الوہیت کے انکار میں ہوگا نا. دیکھیں الہ کا مطلب ہے کہ ایک اللہ کو ماننا. تو شرک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل کر لینا. ٹھیک ہے، تو جب وہ ایک خدا کے ساتھ زیادہ خداؤں کو مانیں گے تو انہوں نے ایک خدا کے ساتھ دیگر خداؤں کو شریک کر لیا، لہذا اس شریک کرنے کی وجہ سے وہ مشرک بنے. ٹھیک ہے، تو شرک جو ہے وہ توحید الوہیت میں آتا ہے. تو مشرک وہ ہوتا ہے جو توحید الوہیت کا انکار کر رہا ہوتا ہے. جو توحید ربوبیت کا انکار کرے گا وہ تو پھر مطلب ہے وہ تو کسی خدا کو نہیں مان رہا، وہ تو خود کسی خدا کی ذات کو مان ہی نہیں رہا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا وہ بس وہ اس کی پیدائش ہوں، ایسے کیا کہتے ہیں بگ بینگ کی پیدائش ہوں. وہ اپنے آپ کو بگ بینگ اور ایوولوشن کی پیدائش سمجھتے ہیں. وہ کہتا ہے خدا کی ذات کا اس جگہ پر کوئی رول نہیں ہے. جی ترمان صاحب آپ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں. اوکے جی بہت شکریہ. جی اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا، تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ عزیز. جی 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 السلام علیکم انجینئر. سر، یہ اسماء و صفات کے بارے میں آپ نے جو بتایا تھا، جو چھوٹے ملحد ہے، اس کے بارے میں ذرا ایک بار بتائیے گا. اوکے، اسماء و صفات کے بارے میں ہم نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام اور جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث کے اندر ذکر کر دی ہیں، ان کو اسی طرح سے ماننا، ان کی کوئی تعویل نہ کرنا. تو تعویل کے اندر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، سمیع ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا تذکرہ آتا ہے قرآن مجید کے اندر. تو ہم جو اہل سنت ہیں وہ یہ مانتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے سننے کی صفت کو ثابت بھی کرتے ہیں. کیسے سنتے ہیں یہ اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جب صفات کے بارے میں کہا کہ جو صفت معلوم ہے، صفت ثابت ہے، والکیف مجہول، اور اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے. بس سوال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یا اس کے بارے میں جاننا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے سنتا ہے اور پھر اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرنا، تو وہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، یہ الحاد ہے. تو یہ عقیدے کی بدعت ہے، اس کو ہم الحاد کہیں گے. ہم نے بدعت اور الحاد کا فرق پڑھا تھا نا. تو بدعت کا مطلب ہے کہ عقیدے میں بدعت کو ہم کیا کہتے ہیں، الحاد کہتے ہیں. سو جب آپ اللہ تعالیٰ کے سننے کی کیفیت کو ایکسپلین کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ الحاد کا شکار ہو جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اہل سنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. وہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے سن لیتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہم اس کی کیفیت، اس کی ڈیفینیشن، اس کا طریقہ کار کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سپیڈ آف لائٹ سے سنتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اور قرآن مجید کی نا سائنسی توجیحات کرنے بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ وہ سائنسی توجیحات کرنے بیٹھتے ہیں نا چیزوں کی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ تعویل اور الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے، سائنس کو بھی سر ایک چھوٹی سی بات تھی کہ وہ لوگ مطلب کہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس طرح ہم سن رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ہاں بالکل، ان کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں، اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان سنتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ سنتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر یہ ہم کہہ دیں گے نا تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے شرک ہو جائے گا کہ انسان بھی سن رہے اور اللہ تعالیٰ بھی سن رہے، تو پھر انسان اور اللہ کے درمیان فرق کیا رہ گیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے شرک ہو جائے گا. لہٰذا وہ اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکاری کر دو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر سنے سنتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح اب ہاتھ کی بات کی ہم نے، انہوں نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس کا معنی یہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، تو ہاتھ اللہ کا بھی ہے اور ہاتھ انسان کا بھی ہے، لہٰذا یہ شرک ہو گیا. کیونکہ اللہ اور انسان کے درمیان جو ہے وہ ایک مشابہت آ گئی، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے بالا تر ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ کے تو مشابہ کوئی چیز ہو سکتی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ شرک آ گیا، لہٰذا ہم یہ کریں گے کہ ہم ہاتھ کے معنی کو چینج کر دیں گے ود دا پاور، کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی پاور ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کی تعویل کر دی، مانا نہیں لیکن تعویل کر دی. لیکن ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. ہاں ہاتھ ہے. کیا میرے جیسا ہاتھ ہے؟ نہیں. کس طرح کا ہاتھ ہے؟ اب جب آپ یہ پوچھیں گے کہ کس طرح کا ہاتھ ہے، تو امام احمد بن حنبل نے کہا، فرمایا کہ بس سوال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں جاننا، اس کی کیفیت کو جاننا یہ الحاد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کو نہیں جاننا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کو اسی طرح سے مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سنتی ہے. کیسے سنتی ہے؟ فرمایا کہ کالی رات کے اندر کالے پتھر کے اوپر چلنے والی جو کالی کیڑی، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی دیکھ رہی ہے. انسان کی سماعت جو ہے وہ لمٹ کا شکار ہو جاتی ہے. ہم دیوار کی دوسری طرف نہیں سن سکتے، ہم خاص فریکوینسیز کے اوپر سن سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی ذات تو جب اچھا ایک انسان ایک بندے کی بات سن سکتا ہے، دو کی سن سکتا ہے، زیادہ کی نہیں سن سکتا. اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں تو سب مانگنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس کی بات کو سنتا بھی ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے، اور جو وہ مانگ رہا ہے اس کو عطا بھی کر سکتا ہے. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر اتنی بھی کمی واقع نہ ہو کہ جتنی سوئی کے نکے کو اگر سمندر میں ڈبوتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ کے سننے کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے جلال اور کمال کے شان ہے، نہ ہم اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور نہ ہم اس کے بارے میں جو ہے اس کی کوئی کیفیت بیان کرنے کی، کوئی سائنسی توجیہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. یہ ہے اسماء و صفات کے اندر الحاد. اوکے سو اور کسی کا ہمارے کلاس کا ٹائم ایسے ختم ہو گیا ہے، جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو ہم 1-2 منٹ اور کوشچن جی سر نیکسٹ کلاس سٹارٹ ہو چکی ہے. اوکے آپ اپنی نیکسٹ کلاس کو جوائن کریں. اوکے تھینک یو ویری مچ. بارک اللہ فیکم. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوتی ہے.